مبتلا ہو چکی ہے اور مبتلا کر دی گئی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دامن پر جتنے داغ لگائے گئے ہیں ان کو دھونے کے لیے اس موقع پر ہمیں انتہائی ذمہ داری کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ موقع نہیں دینا اور کسی کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ مسلمانوں نے جذبات میں آ کر اپنی عبادات کا اجتماعی سلسلہ اس طرح جاری رکھا جس سے اس وبا کو پھیلنے کا موقع ملا۔ چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہمارا جو عبادت کا طریقہ کار ہے اس میں پہلی شرط ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے پچھلے کئی عرصہ سے اس حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا رہا ہے، اور جتنے احباب مختلف مواقع پر ان اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے۔ طہارت پاکیزگی یہ ایک عنوان ہے اسلام کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور اس کی وضاحت اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے۔ وضو طہارت کی عملی شکل ہے، تو وضو کرنے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے، اور جس نے وضو اس انداز میں کیا کہ وہ اعضاء جن کا دھونا وضو بنتا ہے اسے اہتمام کے ساتھ عملی شکل دی، تو جسم کے اندر جتنی خامیاں، جتنی برائیاں، جتنی بیماریاں، جتنے گناہ موجود ہوتے ہیں وضو کے پانی کی برکت سے وہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس وضو کے پانی کا اثر قیامت کے دن ظاہر ہوگا جب اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ، چہرے اور پاؤں نور بن کر چمکیں گے، اور یہی میرے امتی کی پہچان ہے۔ اور میں اپنے امتیوں کو چمکتے چہروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے ان کی شفاعت پیش کروں گا۔ بس میرا یہ کہنے کی دیر ہوگی کہ یہ میرے ہیں، اللہ کی رحمت پکارے گی محبوب جو تیرے ہیں وہ سب میرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر وضو کے پانی کا یہ اثر ہے، آپ کوئی کار ملائیں تو پہلے پیغام آپ کو کیا ملتا ہے؟ ہاتھ بار بار دھونا، اور وہ تمام اعضاء جسم کے جو لباس سے باہر ہیں ان کو اجلا رکھیں۔ تو اب آ جائیں نماز پر۔ اب نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے،
جن کو اللہ نے آواز دی ہے ان کے منہ پر اللہ کا نام آنا چاہیے. ادھر آپ اللہ کہتے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت پکارتی ہے لبیک یا عبدی. ایک بندہ گنہگار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی قبر پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ اس کے قبر سے عذاب اٹھا دیا جائے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کے پاپوں کی نہیں ہے، کیا سبب ہے تیری بارگاہ سے اس رحمت کے نزول کا؟ آواز آتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. آج پہلی مرتبہ استاد کے پاس پڑھنے گیا ہے اور استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانا شروع کیا ہے. وہ اپنی کوتلی زبان میں مجھے اللہ بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے اور رحیم بھی کہہ رہا ہے. میری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارے. اگرچہ وہ گنہگار ہے پھر بھی اس بچے کی معصومیت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو میں نے بخش دیا. اب جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کبریائی کو ماننے والوں سن کر خاموش رہنا کافی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے. حی علی الصلاۃ، اور آ کر بھی ڈسپلن بنانا ضروری ہے. نماز، اور جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر اقامت کہی جاتی ہے، آپ کی صفیں بنتی ہے، آپ کو ایک ترتیب دیا جاتا ہے، نظام. مسجد میں صفیں بنانے والا اور صف میں ٹھہرنے والا جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر اس کا نظم و ضبط خراب ہو جاتا ہے. یہ اہتمام ضروری ہے کہ جو دین آپ کو مسجد میں سکھایا جا رہا ہے، جو ڈسپلن آپ کو مسجد میں دکھایا جا رہا ہے، عملی پریکٹس سے گزارا جا رہا ہے، اس کو تم نے گلی بازار میں بھی قائم رکھنا ہے. اب لوگوں نے سنا، لوگوں نے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار سے گزر رہے، کسی نے پوچھا بازار میں اللہ والوں کا کیا کام؟ فرمایا دراصل میں اس لیے بازار میں آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کرا سکتا. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تو مان رہے ہیں، یہ بندے نہیں مان رہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، یہ دکان کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے. کافروں کے لیے تو الرٹ تھا ہی تھا، لیکن مسلمانوں کو بھی الرٹ دیا گیا ہے. اگر تم مجھے راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کاروبار بند کر دو گے تو پھر تمہیں لمبے چوڑے امتحان میں نہیں پڑھنا پڑے گا. آپ دیکھیے کتنے لمبے وقت کے لیے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں. یہ الرٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں. رزق دینے والا وہ ہے، حفاظت کرنے والا وہ ہے. یاد رکھیں اگر کسی نے مرنا ہے تو مرنے کا وقت بھی مقرر ہے، اور اگر کسی کی زندگی باقی ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اس کو زندہ ہی رہنا ہے. موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سبحان اللہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ حضرات مناسب نہیں ہے کیونکہ حکومت وقت، ادارے، عالمی نظام اس وقت اموات کی شرح امریکہ میں سب سے زیادہ ہے، پورا یورپ موت کی سطح میں آیا ہوا ہے، اور پچھلے 1.5 مہینے میں صرف 120 کے قریب لوگ جو مرے ہیں، صرف لسٹ دینے کے لیے انہوں نے نام سارے لکھ لیے ہیں۔ روز اتنے مرتے ہیں، ہر جگہ مرتے ہیں لوگ، بیماریوں سے نہیں مرتے، اپنے وقت پر مرتے ہیں۔ اس لیے آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، 2 کام ضرور کرو۔ میں نے ایک پیغام دیا تھا اگلے دن، وہ یہ تھا کہ صبح ہو اور شام مولا کا نام عادت بنا لیں۔ کوئی اچھی بات دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد کرو۔ تمہارے گھروں میں بے شک چونکہ حکومت ہماری بہتری کے لیے کر رہی ہے، ہمیں کم وقت کے لیے، لیکن اس بات کو بنیاد بناؤ کہ اس اللہ کا نظام کیسا ہے جو مسن عمل کی جگہ ہے۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری خامیوں کی وجہ سے آج ہمیں ان مسجدوں میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی تو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، 5 نمازیں کو پوری نہیں کرتے نا، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اہتمام تو پھر ہر نماز کا ہی کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی محبت کا جھنڈا اٹھائے۔ اور اس وقت میں ایک اور جو کام بڑا اہم کرنے والا ہے، صدقات بلاؤں اور وباؤں کو ڈالتے ہیں۔ اہتمام یہ کریں، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی زیادہ ضرورت مند، دینے والا تو اللہ ہے، تو اللہ کا تو وعدہ ہے جو میرے لیے دیتا ہے میں اس کو کبھی لینے والوں میں نہیں رکھتا، دینے والوں میں ہی رکھتا۔ اہل محلہ اکٹھے ہو جائیں، تنظیمیں موجود ہیں مختلف۔ ایک تنظیم ہے آپ نے اس کا نام بنایا، ایک تنظیم ہے آرزو کے بادشاہ سخی سلطان باہو کے نام سے حضرت سلطان باہو اس کا جھنڈا اٹھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر آپ پوری گلی میں نہیں کچھ بانٹ سکتے، اپنے گھر کے ساتھ جو گھر ہے اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کھانا پکائے کہ نہیں پکائے، وہاں رہنے والوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر پیدا ہو جاتا کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ دینا پڑ جائے، کوئی قانون نہ آ جائے۔ تو یہ ہمسایگی کا بڑا حق ہے۔ اور آخری کلام کر رہا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے بے شمار انداز تھے، لیکن نفرت کرنے والوں کی نفرت بھی انتہا پر پہنچ گئی۔ آپ کی ہمسائیگی میں یہ خاتون جو ہر روز باقاعدگی سے آپ پر پورا پھینکتی تھی، جب کئی دن وہ نہ آئی، سرکار نے فرمایا پتہ لگا، عرض کیا آقا وہ بیمار ہے، فرمایا اس کی بیمار پرسی کریں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو کبھی ہماری ہمسائیگی کا خیال نہیں رکھا۔ فرمایا اگر اس نے نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر جو ہمسائیگی کا حق
کہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا جائے، اور جو ابھی ہم نماز پڑھیں گے نماز کے فوراً بعد فرض پڑھتے ہی آپ اپنی صفوں میں کھڑے ہوں گے، ایک شعر سلام کا ہوگا، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، قسم کی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کئی مفادات ہیں لوگوں کے، بہت سارے مفادات ہیں، لیکن ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ اسپیکر لگوا کرتا ہے، اونچی آواز میں اذان ہے، اللہ کا نام لینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، ہر شام مدینے والے کے نام کر دیں، اپنے گھر میں آدھے گھنٹے کے لیے مرد عورتیں چھوٹے بڑے بیٹھ کر تصور مدینہ بنائیں، اور یہ عقیدہ بنائیں کہ آقا سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضر کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ فرض پڑھتے ہی ایک شعر سلام کا ہوگا اور تھوڑا سا ذکر اور دعا ہو جائے گی۔ اور میری گزارش ہوگی، جیسے اگر حکومتی ادارے آپ کی پکڑ دھکڑ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔